یہ ایک بڑی منافقت والی بات ہے کہ ایک جگہ ملکی عدالتیں جب یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ایک مخصوص جماعت کو ان کا نشان نہیں ملنا چاہیے یا ان کی سیٹس جو ہیں ریزروز وہ ان کو نہیں ملنی چاہیے، الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرتا ہے، پھر عدالتوں میں جاتا ہے تو عدالتیں یہ فیصلہ کرتی ہیں، تو یہی جماعتیں جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں یہ خوشی کا اظہار کرتی ہیں. لیکن جب کہیں بھی ایسا فیصلہ آتا ہے جو ان کے حق میں نہیں ہوتا بلکہ وہ تحریک انصاف کے ان کی اپوزیشن کے حق میں ہوتا ہے تو پھر یہ عدالتوں پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں، عدالتوں کے فیصلوں پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں. کل سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے اس کو معطل کیا اور جس پر بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی بہت جو کہہ لے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں اس سے کوئی بڑا اپسٹ ہو سکتا ہے یا تحریک انصاف کے لیے کوئی راہیں آسان ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں اپسیٹ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو کہنا قبل از وقت ہے، لیکن یہ ایک بڑی منافقت والی بات ہے کہ ایک جگہ ملکی عدالتیں جب یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ایک مخصوص جماعت کو ان کا نشان نہیں ملنا چاہیے یا ان کی سیٹس جو ہیں ریزروز وہ ان کو نہیں ملنی چاہیے، الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرتا ہے، پھر عدالتوں میں جاتا ہے تو عدالتیں یہ فیصلہ کرتی ہیں، تو یہی جماعتیں جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں یہ خوشی کا اظہار کرتی ہیں. یہ زبانی کلامی تو یہ بات کرتی ہیں کہ نہیں ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا، لیکن ان میں خوشی ہوتی ہے، یہ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں. اور جب عدالتی فیصلوں کے حوالے سے ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی عدالت نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جب کہیں بھی ایسا فیصلہ آتا ہے جو ان کے حق میں نہیں ہوتا بلکہ وہ تحریک انصاف کے ان کی اپوزیشن کے حق میں ہوتا ہے تو پھر یہ عدالتوں پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں، عدالتوں کے فیصلوں پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ عدالتیں کل معتبر تھیں تو آج بھی معتبر ہیں، اور اگر آج معتبر ہیں تو کل بھی معتبر ہونی چاہیے تھی. تو اس روش کو چھوڑنا چاہیے. جو عدالتوں کے کام ہیں وہ عدالتوں پہ چھوڑے جائیں، اس میں یہ کتنی بھی تنقید کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عدالت کا فیصلہ اگر کل مانا گیا تھا تو آج ہی مانا جانا چاہیے. یو آر سو رائٹ. اور یہی بات ہے کہ ہم ریفارمز کی بات کرتے ہیں اور جب ہم اس طرح کے اداروں کو کنٹروورشل کر دیتے ہیں کہیں نہ کہیں. اچھا دوسری جانب سنی اتحاد کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے تحریک انصاف کو بار بار کہا ہے کہ استعفے دے کے بھرپور طور پر اپوزیشن کرتے ہیں. اگر تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملتی ہیں مسعود تو وہ اسمبلی میں مضبوط ایک اپوزیشن کے طور پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے تحریک انصاف؟ دیکھیں اگر انہیں مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں تب بھی ظاہر سی بات ہے ان کی پوزیشن بہتر ہوگی. پھر سینٹ کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ وہ پھر لیٹیگیشن میں جائیں، عدالت میں جائیں اور سینٹ کی جو نشستیں ہوں ان کو چیلنج کریں، تو یہ ایک سلسلہ چلے گا. اور اگر انہیں نشستیں نہیں بھی ملتی یا مل جاتی ہیں دونوں صورتوں میں تحریک انصاف یہ اعلان کر چکی ہے کہ وہ سسٹم کا حصہ بنی ہے لیکن احتجاجاً حصہ بنی ہے. تو ان کا احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا. ان کی جو ڈیمانڈز ہیں بہت واضح ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے اور ہماری جو قیادت ہے اس کو رہا کیا جائے. ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی قیادت جو ہے وہ اس وقت سیاسی قیدی ان کو قرار دیتے ہیں. تو حکومتوں کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا کہ وہ سیاسی قیدیوں کو قید رکھیں، اور ایسی صورتحال میں نشستیں ان کو ملیں یا نہ ملیں احتجاج جاری رہے گا اس وقت تک جب تک کہ یہ حکومت عمران خان سے ڈیل نہیں کرتی اور عمران خان سے بات نہیں کرتی اور کسی منطقی فیصلے کی طرف نہیں بڑھتی کہ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں. اگر یہ حکومت بضد رہتی ہے کہ جی اسے اپنا وقت بھی پورا کرنا ہے اور یہ اپنے مینڈیٹ کو بھی اصلی کہتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے تحریک انصاف اس بات کو نہیں مانے گی اور وہ اپنا احتجاج جاری رکھے گی. ٹھیک ہو گیا، تحریک انصاف نہیں مانے گی اور اپنا احتجاج جاری رکھے گی. آپ نے بھی بحرانوں کی بات کی اور آپ نے یہ کہا کہ پاکستان اور بحرانوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، لیکن جو گندم بحران کی ہم بات کر رہے ہیں موجودہ حکومت نگران سیٹ اپ کے اوپر اس حوالے سے الزامات ڈال رہی ہے کہ جی نگران حکومت نے سارے اس کے اندر معاملے میں ان کا ہاتھ رہا ہے. مگر جو تحقیقاتی رپورٹ پرائم منسٹر کو پیش کی گئی ہے اس میں اس کے مطابق 24 فروری کے بعد بھی ملک میں گندم منگوائی گئی ہے، اور اس کا مطلب نگران حکومت نے بھی گندم منگوائی ہے اور موجودہ حکومت نے بھی منگوائی ہے. ایسا کیوں ہوا ہے اور اب اس پہ پرائم منسٹر صاحب کے اوپر کتنا بڑا ایک پریشر ہوگا کہ اس حوالے سے ایکشن لیا جائے اور جو تحقیقات ہیں اس کو جو کہ فیئر طریقے سے کنڈکٹ کروایا جائے؟ دیکھیں وزیر اعظم کیا ایکشن لیں گے؟ وزیر اعظم نے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی جس کی رپورٹ جو ہے وہ اب وزیر اعظم کو بھی مل چکی ہے، کچھ مندرجات بھی اس کے سامنے آ چکے ہیں.
तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और वजीर आजम काकड़ साहब की हुकूमत के खिलाफ एक तहकीकात का हुक्म दिया था। तो आप सोच सकते हैं कि जब खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आजम काकड़ की हुकूमत के खिलाफ तहकीकात का हुक्म देंगे तो उसके नताइज क्या निकल के सामने आएंगे। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा मिला कि ये जो फैसला हुआ था, ये फैसला इब्तिदाई तौर पर पीडीएम हुकूमत के दौर में हुआ था। उस वक्त इस पर पेशरफ्त ज्यादा नहीं हो सकी थी। पेशरफ्त इस पर हुई निगरान हुकूमत के दौर में, और फिर ये सिलसिला जारी रहा जब शहबाज शरीफ साहब की भी हुकूमत आ गई। और इसमें यह बात मौजूद है, रिकॉर्ड पर मौजूद है कि पंजाब ने बाकायदा मरकजी हुकूमत से कहा कि आप मजीद गंदम ना मंगवाएं, इसकी जरूरत नहीं है। इसके बावजूद पंजाब की बात नहीं सुनी गई। तो लगता यह है कि ये एक सोचा समझा एक इरादा था कि हमने इंपोर्ट करनी है, और वो इंपोर्ट की गई, और उसके जो भी नताइज निकले वो हमारे सामने हैं। तो नुकसान कौमी खजाने का है। मामले को हैंडल कर लिया जाएगा, लेकिन इसका जवाब कौन देगा? तो कौमी खजाने को जो पहले नुकसान पहुंचा, जो अब पहुंचेगा, और जो आने वाले वक्तों में पहुंचने का इम्कान है, वो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो कमेटी बन गई तो इसका मतलब है मामला रफा दफा हो जाएगा, मामले को हैंडल कर लिया जाएगा। और मैंने जैसे कहा कि ये बहरान एक तवातुर के साथ सालों से हमारे सामने आ रहा है। इस दफा भी आया है। आप इस दफा के बहरान के बाद अलमला होगा ये कि किसान जो है वो अगली दफा गंदम की फसल नहीं लगाएंगे, तो फिर गंदम अगली दफा खुद ब खुद इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और फिर एक बहरानी कैफियत हमारे सामने मौजूद होगी। यानी ये साइकिल है जो चलता ही रहेगा। अभी एक बहरान से निकलते हैं, दूसरे बहरान की तरफ हम कदम बढ़ा देते हैं, और ये साइकिल अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं नुकसान पाकिस्तानी अवाम का ही है।